موجود بیٹھے ہو، ہے عقیدہ کافر کا؟ تو کافر کہتا ہے جس کی ہم روزی کھاتے اس کی کلام ہمارے دروازے پر آئے، آج اگر ہم اس کا احترام نہ کریں وہ قیامت کے دن احترام نہیں کرے گا۔ تو جلدی سے اس کی گھر والی نے بستر بنایا اور مجھے آ کر کے پکڑ کے بچھلا دیا، میں بھی بڑی دلیری سے بیٹھا، اب بارش زیادہ ہے، کدھر بھاگوں؟ مرنا ہے تو مرنا ہی ہے۔ کہتا ہے اس کافر اور کافرہ نے کہا موسیٰ ہم تیری روٹی کے لیے تو یہاں ہمارا مسلمان گھرانہ قریب ہے، کچا بستہ لا کر روٹی پکوا دیتے ہیں، مگر ہمارے گھر کے سارے برتن پلیت ہیں، کپڑے پلیت ہیں، یہ کلام پاک ہے، تم روٹی کھا کر تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ۔ اور اپنی چادر پاک وضو کیا دونوں نے، دونوں کھڑے ہو گئے، یہ ہمارے ہاتھوں پر رکھو اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کلام کو یہاں رکھو تاکہ جب قرآن ہاتھوں میں رکھا وہ کہتا ہے مجھے ایک تو خوف تھا دشمن کے گھر میں پڑا ہوں، نیند نہیں آئی، پھر مجھے یہ بات آئی ذہن میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاتھ میں رکھا، میں دیکھ رہا ہوں یہ کون سی کتاب کس کافر کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ ہے کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ جب قرآن ہاتھوں میں رکھا وہ کہتا ہے مجھے ایک تو خوف تھا دشمن کے گھر میں پڑا ہوں، نیند نہیں آئی، پھر مجھے یہ بات آئی ذہن میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاتھ میں رکھا، میں دیکھ رہا ہوں یہ کون سی کتاب کس کافر کے ہاتھ میں چلی گئی، یہ ہے کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مجسمہ رحمت کتاب جب ان کی ہاتھوں میں آئی، بھیا پسینہ تو یہاں ہے موجود، ظاہری طور پر ہوا جب ٹھنڈی چلتی ہے لگتی تو اوپر سے ہے، مگر اس کے اثرات دل پر پہنچ جاتے ہیں، فرحت دل کو، سکون دل کو حاصل ہوتا۔ دریا وہاں بہتا ہے 6 میل پر، اس کا سیلاب 6 میل اوپر آ گیا، کسانوں کو تلاؤں کی کنووں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے جوڑے چھوڑ کر چلے جاتی ہے، ہل بہا کر نالی آ کر کے پھیر دیتے ہیں، اللہ کی رضا پر اس کھیتی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پک کر تیار ہو جائے۔ اگر وہ سیلاب، وہ دریا یہاں سیلاب پہنچا سکتا ہے، یہ ہوا دل پر اپنی ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے، تو میرے محترم یہ اللہ کی کلام محمد کی زبان آج کافر کے ہاتھ میں کھڑی، تو اس نے اپنے اثرات ان کے دلوں میں ڈال دی۔ حج سے فرماتے ہیں وہ مہاجر، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دونوں خدا کی کلام کو چومتے، باری باری مرد عورت چوم بھی رہے، رو بھی رہے، اور اس کی گھر والی نے ایسے کلام کو کھولا اور کھول کر دونوں ہاتھ پھیر رہے ہیں انگلیوں پر، اور میں نے دیکھا جب صبح صادق کاذب کا وقت تھا تو اس کا گھر والا کہہ رہا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ساتھ گھر والے بھی قرآن پڑھ رہی، جب میں اٹھ بیٹھا میری چیخ نکل گئی، اللہ واقعی سچ فرمایا، تیری کلام کی اثرات میں نے آج آنکھوں سے مشاہدہ کر لی۔ جب میں اٹھ بیٹھا تو دونوں نے کہا موسیٰ مہربانی کرو آج ہمیں محمد کا کلمہ پڑھا دو، جدھر تم چلتے ہو ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، اب ہمیں یہ گھر اچھا نہیں لگ رہا،
ہمارے آنکھوں کے سامنے خدا کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں. ان دونوں نے وہی کھڑے ہو کر کے صبح کاذب اور صادق کا وقت درمیانی تھا. دونوں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دنیا کے سرداروں اوپر سے آواز آ رہی تھی کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آخری کلام دخل الجنہ. دعا منگتا اللہ تو حق و ساکو آخری وقت جب ساری دنیا دے لوگ سارے سرتے بیٹھے ہون اور سارا روح اتھو نکل کے ہانس دی ہڈی وچ موجود ہوئے لوگوں اتھو نکل کے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. ساری برادری جمع تھی کہ دی انتظار کریں دی بیٹھی ہوئے دنیا دی سرداروں اللہ سے استدعا بیٹا کرے نا اللہ تو اکو ساکو مرد عورت کو آخری وقت یہ جملے آکھن دی توفیق عطا چا فرما. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کفر کی دنیا مٹ جائے دین کا ڈنکا بج جائے لب پہ جو یہ کلمہ آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میرے محترم ساتھیوں یاد رکھ لو وہ ساتھ چلے دعائیں کو فرمیدن میں نال کھیل کے آیا تھوڑی دیر تک پتر کو کرنا بھی آکے سوان ہوں یاسین حاجی کو سڑ گھنا جی میرے او آگے ہنجے صحیح جس سورت یاسین پڑھی ہے اے اوہ یاسین ہی وے ہی دا نام بھی میں محمد یاسین رکھا. لوگوں جے جاری رب رسول ولی بھی اجار یا سب خوار یعنی جنہ جاری لئی ہوں ذات دنات ہن بڑھ دیا بیڑیا تاٹ جنہ مومنا ای در کنو او گئے دوہے جہانے ماریانی جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا ہن جیتیاں بازیاں ہاری. میرے محترم اگر اللہ کو خوش کرنے میں نوجوان بچیوں نوجوان عزیزوں میرے بزرگوں سرداروں امیروں غریبوں میری ماں میری بہن میری بیٹی اگر خدا کو خوش کرنے میں ہوں ذات کن زندگی دا خوشیاں حاصل کرنے میں ہی درد آ جاؤ اللہ دی قسم خدا کو کدی کسے تیرے عمل تے خوشی نہیں آدی اس وقت خدا دی خوشی دا انتہا ہوندی ہے جس وقت بندہ خدا دے در تے جبھی جھکا کے پیادہ ہوندے سبحان ربی العالی آنکھو جا سبحان ربی العالی. خدا دی خوشی دی انتہا ہوندی ہے دنیا دی سرداروں جنہ لوگاں نے خدا کو خوش کیتے ہندے گھر کو آباد کیتے نے اللہ کریم نا کو ہی زندگی دا خوشیاں ساریاں نصیب کیتے آخرت دا خوشیاں بھی نصیب کیتے بلکہ اعلان کرے اس قیامت تک آمن والی مخلوق کو دسے جنہاں زندگی وچ میں کو میرے محبوب کو خوش کیتے سن لو میں ہنا کو کیا کچھ اطلاع دیتی ہے تے سرٹیفکیٹ دے دیتی رضی اللہ عنہم ورضوا انہوں کو ساری زندگی دا خوشیاں نصیب کیتے بھی وہ بچیاں بھی خوش ہن بیٹیاں بھی خوش ہن مہارج خوش ہن
دور وچ خوشن، برادری وچ خوشن، کنبے وچ خوشن، کاروبار وچ خوشن، ہی دنیا دی جب تک رہن تے خوشن، جنہاں قیامت دن اٹھی کرسن فرضوان او میں خدا دے ہی فیصلے تے میری ذات تے او بھی خوش ہو. لوگوں آج ناسنے ہوتے اس قدر ناراض تھی گئے جو سکن ساری زندگی کا خوشیاں چھین گی. دیکھ لو گھر دے اندر چار دیواری، چار بیٹی ہے، تھی بیٹھی ہے، پتر بیٹھے، نوح بیٹھی ہے، گھر والی بیٹھی، مگر چارے حکمے کوئی میں بیٹھے یا کوئی کرے ہے جی میں کتے مردار تے لڑتے. نہ پیو پتر تے راضی، نہ پیو پتر تے راضی، نہ ماں تھی تے راضی. ماں کو تھی ایویں پٹے دی جویں چھوٹے بچہ والی کتی دے قریب کوئی گزرے تے لگوے. تے پتر اپنے پیو سفید ریش والے کو سور بیٹھا دے، بغیرت بیٹھا دے. وہ مر جاؤ نوجوان، میں تا جم دی برو. اے پتر نہیں پیو کو جہاں بغیرت بیٹھا دے. پتر ہوئے تے پیو کو بغیرت. وجدن ماں میری ماں حاضر حالی پتر اسماعیل ہاں چھلی چاہی کھڑی دے دیتی اس ابا یہ کیوں چاہی کھڑی کیوں پہلے نیا اما دسا اج تسا ایک میدان اس وجنے میرے بچہ قربانی کرنی ہے. خیال کرے اسماعیل اما حاضرہ دے دودھ لا چکے. ابا اگر کوئی گل پوچھی چاہو خیال کر کے جواب دے کہ تھئی فرشتے لکھ گنسن قیامت دے دن اللہ کریم مجھے یہ لفظ نہ کہ حاضرہ اسماعیل کو کیہو جا دودھ دیتا ہوئی، کیہو جی پیارے بچے دی تربیت بڑھائی. اسماعیل دے امڑی فکر نہ کر، میرا نا اسماعیل آئی، میرا ابا خلیل آئی، میرا رب جلیل آئی. تے جے اجر بھی تیرے دودھ لاج رکھا تے رکھسا کنن، جے کرتے کو فرشتے بھی مرحبا آکن، زمین بھی مرحبا آکھے، خدا دی پوری خدائی تے کو مرحبا آکھے، آکھے کہ بچڑا اسماعیل جایا. لوگوں میرے عزیزوں نوجوان بچیوں، اے پترے جب میدان چاہے ابا جی کیا قربانی کرنی. اب حضرت ابراہیم نے بات کو چھپایا نہیں، فرمایا بیٹے تیری رب نے حکم دیتے کہ ابراہیم آج اسماعیل کو میرے دروازے تے قربان کر. ہی میں ڈٹھس ادے ابا پھر دیر کیوں ہوئی؟ جے کرو تیری ذات کل قربانی منگ دے ایک جان اسماعیل یہ جے کئی جانا دے دا مننے او منگ دا مننے تے میں پیش کرے دا مننا تے تسا دے دے. نوجوانوں سن لو آمن والا رمضان کبھی نہ آ رہی ہے جن ابتدا رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، آخری اسرا آزادی جہنم، دخول جنت. مگر یاد رکھو جی ایک نے کی 1,00,000 دا درجہ. اور جدر تو رات کو قیام دی حالت اللہ دی کتاب کو قاری صاحب دے پیچھے سندا تھکا ہوئی کاروبار کی تھی مگر پرواہ نہیں کی تھی. قاری صاحب قرآن کھڑے پڑھ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تو آرام اطمینان قلب سے خاموشی سے قرآن کو سن رہی ہے. اور قاری صاحب ایک پارا بھی ختم کیتے، دوجا پارا بھی ختم کیتے، تیجا پارا دا کرے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماء
سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، جتنے میرے محبوب دے امتی آج اس رمضان کی رات اور تراویح میں میری کلام کو سن رہے، اللہ فرمایا جبرائیل لکھو مولا کیا میں کو اپنی ربوبیت دی قسم قیامت دی دن ہی کلام دے سما دا صدقہ جرا رات کو قیام اس قرآن کھڑے سن دل کاری دے پیچھے انہاں سارے کو اپنا قرب نصیب کرے سا۔ کیا کرے سا؟ او بولو، انہاں کو اپنا قرب نصیب کرے سا۔ تے جس وقت صبح سویرے سحری دا وقت آ گئے تے اٹھے دیرے 5 منٹ دوڑے پانی دو روٹی دو، روٹی بھی پوری مہیا نہیں تھی سکی، وقت آ گیا اللہ اکبر، پانی دا گھٹ پیتی چھوڑ دیتی، روٹی دا ایک لقمہ کھا دی چھوڑ دیتی، پانی دا گھٹ پیتی چھوڑ دیتی، روٹی دا ایک لقمہ کھا دی چھوڑ دیتی، نیت کر چھوڑی ہوئی۔ اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب الصوم لی، روزہ میرے واسطے رکھے سو وانا عجزی بھی، ہندی جزا بھی میں دیونی ہے، لکھ جائے میری رضا دی خاطر اکھ دا روزہ رکھے، زبان دا روزہ، ہاتھ دا روزہ، ذہن دا روزہ، فکر دا روزہ، سوچ دا روزہ، وجود دا روزہ، خواہشات آرڈیننس جاری کر دیتے، پابندی لگ گئی اے گھر وچ پتر نے ڈٹ نہیں بیٹھے بیٹھے میں روزہ رکھی کھڑا، اے غلیظ غذا ہے غلیظ ہوا ہے، بند کی تھی کھڑے اچھے بیٹے ہوندن جڑے ابے دا احترام کرندن، چھوٹے بچے نے بند کر چھوڑے، ہاں بیٹا شر کرن لگے بیٹی میں کو روزہ ہے، غصہ میں کو نڈیوا میرے واسطے غصہ نہ جائے جیوی، میں جے کرتے کو تھپڑ رسید کیتا کہ تھئی ظالمہ وچ نہ لکھا بن بیٹے ضد توڑ دیتے، اللہ کہیں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، کہیں دا شکوہ بھائی میں کو روزہ ہے، خاموشی اختیار کر۔ اللہ فرمائے جبرائیل سارے دن میری رضا واسطے خاموش رہے، کنا دا روزہ، زبان دا روزہ، ہتھاں دا روزہ۔ اللہ فرمائے جبرائیل لکھو میں کو اپنی ربوبیت دی قسم ہی سحری دے کھاون دے صدقے ہی جوان کو ہی محبوب دے امتی قیامت کے دن قرآن پڑھے سے قرب نصیب کرے سا، جڑے میرے قریب تھی کے باسی پھر میں ہی کو اپنا دیدار کروے سا سحری کھاون دے صدقے۔ جڑے لوگ سحری کھاؤ روزہ رکھو ہاتھ کھڑا کرو، قیامت دن خدا دا دیدار نصیب تھی سی، ہاتھ کھڑا کرو، دو ہاتھ کھڑے کرو جڑا رات کو تراویح قرآن پڑھے اور سنے کاریاں دے پچھو۔ اللہ بیا یہ حد قبول کر محبوب دے صدقے انہیں سارے نوجوانوں کو، بوڑھیاں تے بزرگاں تے امیراں تے غریباں کو اللہ بیا اپنی یہ کلام نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ بہت دور چلا گیا، سارے درود سے پڑھ لو۔ اللہ تو میرے محترم ساتھیو آج وعدہ کر لو، نبی شہید مہینے دا دن پہ چل دے کہ اللہ آج سے تا زندگی تک سجدہ کلا نہ کرے سو، مرد عورت چھوٹے بڑے ہاتھ کھڑا کرو چاہ رحمت والے فرشتے لکھ ونجن تھوڑا نا تے تھوڑے پیو دا نا محمد در تے ڈیری پیش ون تھی وے سارے کو اللہ میاں جتنی نمازاں قضات ہیں اعادہ کرے سو، آئندہ واسطے اللہ تیرے دروازے کو نہ چھڑے سو، 5 وقت دی حاضری نصیب فرما۔ ایک جملہ بیا کو اللہ میاں سارے اہل پردہ کو بھی اپنے در تے آون دی، چھوٹے تے بڑیاں کو بھی سجدے دی توفیق عطا فرما۔ نہ تو سنی بھی چاہتے جو تو کو خدا دا سجدہ نصیب تھی وے بولو، اس سستی تے کاہلی نال ہاتھ کھڑا کی دے تھوڑے علم کو نہیں۔ نبی صحیح فرمائے میرے اللہ دا آرڈیننس آئے، اللہ فرمائے جبرائیل وان میرے محبوب کو اطلاع دے جڑا تیرا امتی جان بوجھ کر میرا سجدہ چھوڑ دے سی وہ کو جہنم وچ 80 ڈوبی دے سا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔
چاہے ہوئے سید، چاہے ہوئے قریشی، چاہے ہوئے پیر، چاہے ہوئے حاجی، چاہے ہوئے مولوی، چاہے ہوئے خان سادی، نواب سادی، سدھا کلا کیتے 80 ٹبی جہنم وچ دے سان. ایک ٹبی صحابہ سوال کی یا رسول اللہ ایک ٹبی جہنم وچ کتنا عرصہ کرسوں؟ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال؟ صحیح فرمایا اللہ. یا رسول اللہ صحیح فرمایا 2,88,00,000 سال تک ایک ٹبی جہنم وچ کرسو. سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ بولو 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 نہ. اس رات تو صاحب کی ہن تو سوچو کتنا نمازاں قضا تھیاں پے بچدے ہیں تو ہوں دا واحد علاج ہی وے رحمت در کھلے پین. سنا انتظار بیٹھا کریں دے حل میں مستغفرین کوئی ہے بخشش منگنے والا، کوئی ہے خطا معاف کرانے والا؟ فوق اللہ میں کو بخش چھوڑا. آخو چا اللہ میاں اسا کو معاف کر کوتاہی تھئیے، اللہ میاں سستی کاہلی تھئیے، معافی چاہے محبوب دے صدقے معاف کر، آئندہ واسطے تیرا سجدہ قضا نہ کرے سو. سیدھا ہاتھ کھڑا کرو، زبان اللہ کو معافی دے. اللہ میاں سری توبہ ہے نماز قضا مرد عورت آنکھو جا نراز سے بیٹھے ہوئے، نراز سے بیٹھے ہوئے سیدھا ہاتھ کھڑا کرو. اچھا اللہ میاں یہ حد قبول کر محبوب دے صدقے. آمین. بل ایک بات سن گھنو جنگالو میری تو ڈیوٹی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے نہیں ہی واسطے جو سید القونین فرمائے میرے خدا دی رحمت دی طرف ایک قدم تو سامنے 100 قدم خدا رحمت کو بھیج دی سی. یہ رحمت دی کھڑی فرشتے آئے کھڑن فرشتے تو آئے بیٹھے 10 آدمی 5 بیٹھے ہوئے فرشتے ہی تھوں کو گھن کی آسمان تک پورے خلا کو پر کی تھی کھڑے. خدا قریب تھی کہ اپنے بندے دی زبانی قرآن بیٹھا سن دے تے بندہ کو لکھدا بیٹھے دیکھا کیڑے رنگ وچ قرآن بیٹھے سن دے. ہی واسطے بازار والا کو چپ کرے نہیں کہ تھی خدا دی عذاب دے مستحق نہ بن بنے. جو قریب تھی کہ آپ دیکھدا بیٹھے جو ہے برکت والی مجلس جنہیں فرشتے ویسن اپنے اپنے ڈیوٹیاں دے تو سب سو اپنے اپنے گھر تے اپنے اپنے راستے. اللہ فرمائے جی میرے فرشتے ہو کدھر گئے ہوئے جانتا ہی سب کچھ ہے مگر پوچھتا بیٹھے. سنا اج فلانے محلے وچ ہی محلے کا نام کیا؟ مدن شاہ. ٹھیک مسجد رحمانی کوئی حرج کو نہیں. مدن شاہ محلہ تے مسجد سبحان اللہ رحمانی مسجد دے سامنے روڈ تے تیرے محبوب دا نائب تیری کلام کو بیٹھا پڑھدا تے تیری مخلوق قرآن بیٹھی سن دیا ہی اللہ میاں تیری کلام کو سنن واسطے گیا سے. حدیث دی اندر ہے حدیث دی اندر 2 فرشتے مقرر ہیں خدا دے زمین تے دے دے ودن جتھا قرآن پڑھی نہ پائے ون کے فرشتے کو حکم نے دروازے کھول دے. اللہ حکم نے دے جا میرے فرشتے آؤ میرے آسمانی دروازہ کھل چکن جاؤ تسا میری کلام کو سنو پڑھتے تاکہ دنیا کو پتہ چل بجے کہ تمہارے سما دی میری کلام محتاج نہیں میری کلام کو سننے والے میرے فرشتے موجود ہیں. امیرو غریبوں نوجوانوں مذاق اڑانا چھوڑ دو توبہ کر لو آج توبہ کر لو توبہ کر لو ہاتھ کھڑے کرو. اللہ میاں سے توبہ ہے بلا تیری کلام جتنا پڑھی دی بھی ہو سی نہ سن سک سو ٹور ویسو مگر شور نہ کرے سو باتی نہ کرے سو پر سکون آپ نے قرآن سو. اللہ فرشتے دسو کتا گیا مولانا راز نہ تھی تیری کلام سنا گیا سے تیری مخلوق تیری کلام کو سن دی ہے وہ پڑھن والے پڑھ دیا ہے. اللہ فرمائے سی پھر نساؤ کیا بیٹھے کرے دیا توجہ ہے رو باتی سب کے بیٹھے ہوئے میں بھی میری کوئی فطرت یہ ہے کہ میں ہاں قرآن دی پڑھائی فنا اما دی دعا دے سکتے میرا ارادہ 1 گھنٹہ پتہ نہیں کتنا ٹائم تھی گئے 2 گھنٹے اللہ الصمد. حضرت صاحب تھکے میں نے اچھا ٹھیک ہے صحیح. میں تو چوکیدار محمد دا ود در در دینا ہو کا سن سن کے مت گال میری من چا غافل لوگ جہاز محمدی تیار کھڑا تے مارے سج مہانا پڑھنے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جا. عقل مدانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلانو اثر نہ کر دی پند نبی سرور پڑھو لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو مرد عورت. اللہ کرے زبان ہیلک تھی پوے تے مرن تو پہلے یہ جملے نصیب تھی پوے تے تسا ساریاں کو میں حکم دینا جڑے دوست 5 وقت نماز دے عادی ہوئے ہر ساتھی نماز تو بعد بہ نہیں سکدا ٹر جے سواری تے دکان کاروبار 3 تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری من کے تے ونجا کہ محمد الرسول. ہر تسبیح تو پہلے 3 مرتبہ درود آخر تے 3 مرتبہ درود 3 تسبیح لا الہ الا اللہ جب پڑھے تے 3 تسبیح یا عزیزو یا غفارو جب تسبیح پڑھے جدن اے پڑھبا سے یاد رکھے دشمن دے دل بھی مہربان ہو سن اور پھر یاد رکھے دشمن بھی تے کو آپ سلام کرے سی گھر والی کڑواہٹ رکھن والی دلہ بھی او بھی محبت لال بیٹھی علیہ سی پتر دشمنی رکھن والا بغاوت رکھن والا دل بھی او بھی خود آ کے قدمہ وچ پیا ہو سیا نہ دا رزق فراوانی دا رزق غیب کنو پیش کرے سیا وہ آیا ہوا رزق بے جا خرچ نتی سی شیطانی کمہ تے نہ لگن دے سی اپنی رضا تے کم خرچ کروے سی تے جڑے ویلے مردہ پی ہو سی ساری کتب تی غوث تیرے سر تے بیٹھے ہو سن وہ سنا ہی کلمہ دے تسبیحاں دے صدقے تیری زبان خود بخود پڑھ دی پی ہو سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھسو یا نہ پڑھسو جڑے پڑھو ہاتھ کھڑا کرو اجازت دیواں یہ ساری کوئی اجازت ہے. ایک وظیفہ نقش بندیہ سلسلے دی طرفو ایک وظیفہ قادریہ سلسلے دے بزرگان دی طرف جڑے میرے پڑھ گھنانے ہی دا ثواب اللہ کو اکھانے اللہ بیاں فلاں بزرگان دے روحاں کو پہنچا صحابہ کرام دے روحاں کو پہنچا شہید صدقے اللہ میاں سارے جتنے بزرگن ہنا کو بھی قبر حشر دی گرفت عذاب تو نجات کر ہنا دے روحاں کو بھی پہنچا احد پہاڑ بڑھ کے ہنا دے روحاں کو پہنچی سوا دنیا تے تو بھی سکا ہوتے وہ گالے آؤ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد وہ کوئی ایسی چیز نہیں جری بغیر استاد تیار تھی وے ہر چیز استاد منگ دیے استاد تسے کچھ کرے سو تے کچھ برسی دکان تے بہ دیو وقت دے دیو بالا کو گھر کو چھوڑ کے بیٹھے وے چپ کی تھی کوئی آوے نہ جڑے ویلے باندھی ہو محنت کریں دیو اللہ تو کو محنت دا ثمر دیں دے دنیا تے جب تو دنیا دی چیز حاصل کرن دے واسطے محنت کرے تے او میسر تھی سکدی تے جے کر اخروی زندگی دے حاصل کرن واسطے وہ نیکی وچ محنت کرتے تے کو کیوں نہ سلا تے جے کر اخروی زندگی دا پروگرام تے نیکی چاہنے خود اہمیت کو حاصل کرنا چاہنے جماعت نال ٹرون کیسے نا کیسے نا کیڑی جماعت زور داکھو اور جنہاں دے بسترے بھکا دیتے ویندن جنہاں کو بد قسمت آدن انہاں دے قریب نہ ونو یہ کی میں قریب تھی سن خدا رسول دے میں حیران ہاں میں سوچے نہ ودا ہونا ہر بات سن کے لوگاں دی
واہ میرا اللہ چنگے بھلے دی مت مار دیتی ہے ہوں آدن ہی جماعت دے قریب نہ بنو فلا جے کر امام الحرمین پاکستان آونجن تو وڈے وڈے لیڈر آدن اخباریں چ دے کے اس شجرے ناپاک کے قریب مت جاؤ ورنہ پلیت ہو جاؤ گے ناپاک بن جاؤ اللہ انہاں دی کیوں مت مار دیتی ہے ہوں نبی دی مسلک پر کھڑے ہونے والا ناپاک ہے بولو 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 نہ تساں پلیت برتن جو دودھ پیسو شرم ہی نہیں آندی شرم ہی نہیں آندی نبی دے پاک مسلے تے یہودی کھڑے جڑا امتی گئے ہوں ناپاک کنو وہ فیض پیاری ویندے کچھ تو احساس چاہ کرو وہ نبی دی مسلک تے وہ خدا کو کنتے ترہے وے کہی جاتے چھوڑے وے خدا کو پکڑ کے کہی کوٹری بند کیتے وے مولویو جڑا خدا زندگی وچ نبی دے چہرے تے گد تے باہر والی مکھی نہ باہنے دا وہ خدا کتا گئے معلوم تھندے خدا تاری او مت ماریے نہ خدا دی تسا ذات دے قائل ہو نہ مصطفیٰ دی ذات دے نہ خدا دے علم دے قائل نہ مصطفیٰ دے علم دے قائل ہو دوہا چیزاں تہاڈے ذہن وچ چٹ تھی گئے تہاڈے گھر چور ورسی بولو تسا بیٹھے ہو وہ زندہ چور آ سکتے ہیں جاگ دے بیٹھے ہوئے رات کو چور آ سکتے ہیں نبی تو حیات النبی ہے تو عقیدہ کوئی نہیں نبی بولو ہاتھ کھڑا کرو میں پتہ لگے نبی روزے وچ زندہ حیات ہے یا کونا تے خدا بولو بولو آسمانہ تے بیٹھے بولو ہر جگہ تے خدا موجود ہے صرف مدینے تے مکے وچ کو نہیں میرے خیال ہے گل ہی کی جگہ لی بیٹھے کریں آج تسا کملے بھولے تھے بیٹھے ہوئے مدینے تے مکے وچ خدا کو نہیں بھی ہر جاتے خدا موجود ہے صحیح وہاں بھی ہے میرا بجنا تو سا کو کہیں پاسے ونجن تے نہیں ہوئے پترا واہ میرا رب اللہ ہی قوم کو ہدایت فرما آمین آنکھو جا حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب جھنگ میں شان رسالت اور شان صحابہ کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے کل بیان 2 گھنٹے تیار کردہ پاک ریکارڈ